السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو مقدمہ عوام کا ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے اس کے بعد ان کے سیاسی مخالفین اس وقت بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ شاید ان کی بہت سی امیدیں تھیں، بہت سے ایسے پلانز تھے جن پہ وہ بینک کر رہے تھے، بشرط یہ کہ عمران خان جیل میں رہتے اور جو ان کا 8 روزہ فزیکل ریمانڈ مانگا جا رہا تھا اگر اس پر عمل پیرا کر دیا جاتا، ہونے دیا جاتا انہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستانی پالیٹکس کے حالات بڑے مختلف ہوتے اور جو ایک افراتفری کی صورتحال تھی، جو کیوس آپ کو پاکستان بھر کی سڑکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں جو ایک لڑائی کی صورتحال نظر آ رہی تھی، پبلک ریٹیلیشن تھی، ریزنٹمنٹ تھی، وہ شاید اس وقت 100 سے ضرب دی جا چکی ہوتی اگر اس پلان پر عمل پیرا ہونے دیا جاتا۔ لیکن فائنلی سینٹی پریویلڈ اور بر وقت حالات کو کنٹرول کر لیا گیا اور جو ڈیو کورس آف لا جس طرح سے ان دا فرسٹ پلیس فالو کیا جانا چاہیے تھا اس پہ چیزیں واپس جو ہے وہ چلانا شروع کی گئی اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو غیر قانونی قرار دیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ بدھ تک عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے، کسی قسم کے بھی کیس میں ان کو اریسٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ فیصلہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اور جو دیگر نون لیگ کے خاص طور پر جو سپوکس پرسنز ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ غصے میں دکھائی دیے۔ البتہ پیپلز پارٹی کی ٹون ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کی، انہوں نے ایک پلان دیا ہے کہ میں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو ارج کرتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کے لیے ارج کرے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، عدلیہ اپنا کام کرے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کی پرنسپل بات اس وقت سامنے آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب جو کل بہت زیادہ غم و غصے کا شکار تھے، اب سے کچھ دیر قبل رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑی غصے سے بھری پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اب جس حد تک جا چکی ہے، فی الحال تو ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے چونکہ بڑا لینتھی پروسیجر ہے تو اس وقت تو ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے اس طرف ذرا اشارہ کر دیا جو عمران خان صاحب بھی بات کرتے تھے، جو انہوں نے الج کیا تھا موجودہ گورنمنٹ کو کہ یہ خود جان بوجھ کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ جن کو بعد ازاں پی ٹی آئی پر پن کیا جائے اور پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دیا جا سکے۔ البتہ جو سڑکوں پہ جس طرح سے ایک تو پرامن احتجاج تھا، جبکہ دوسری طرف اس احتجاج میں کچھ شرپسند جو مسکرینٹس تھے انہوں نے جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو مارچ کیا اور جس طرح سے آگ لگائی گئی، جو کچھ شرپسندی کی گئی، اور جبکہ دوسری طرف پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے تھے لوگ، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر جب فائرنگ بھی ہوئی، تو دونوں اطراف سے یہ جو شرپسندی کا ایک مظاہرہ ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ پی ٹی آئی کس حد تک اس کی ذمہ داری قبول کرے گی اور موجودہ حکومت اس کی کس حد تک ذمہ داری قبول کرے گی، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ جوڈیشری کا بہت کلیدی کردار ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی سے جوڈیشری کو انڈر پریشر لانے کے لیے فضل الرحمان صاحب نے کل اعلان کر دیا کہ ہم سوموار کے روز یعنی کل اب جناب وہ ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کو ایک طرح سے obviously اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ کر وہ پریشرائز کریں گے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے البتہ بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بطور وفاقی وزیر داخلہ انہوں نے کہا کہ یہ اگرچہ فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے لیکن ہم ان کو بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا آپ اس کو ذرا دیکھیں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، تو یہ بھی I'm pretty sure کہ رانا صاحب کو کسی نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے جس پہ انہوں نے عمل پیرا ہوتے ہوئے ذرا خود کو ڈسٹنس پہ کا ہے فضل الرحمان صاحب کے اس اعلان سے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو اگلے اس ہفتے میں متوقع ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کس حد تک ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر اس کو اسی طرح سے جیسے ماضی میں 2019 میں آپ نے دیکھا، 2019 کے آخری حصے میں جب انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، تو جس طرح سے دھمکیاں دی گئیں، سو مچ سو کہ جی ایچ کیو کے سامنے بھی دھرنا دینے کی دھمکیاں فضل الرحمان صاحب دیتے رہے عمران خان دور میں۔ اب آگے کیا کرتے ہیں اور اس کو انتظامیہ کس طرح سے نمٹتی ہے وہ بہرحال دس از یٹ ٹو بی سین، لیکن ایک
बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट नाजरीन, यहाँ पर गौर तलब ये है कि कल 15 मई है, कोई आम तारीख नहीं, कल 15 मई है वो दिन कि जब लिमिट ओवर हो जाएगी। आज रात 12 बजे 14 मई खत्म हो जाएगा और जो इलेक्शन करवाने की तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत्म हो जाएगी आज रात 12 बजे। अभी तक कोई फंड्स भी इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मिले जो मतलूबा फंड्स उनको रिक्वायर्ड थे। सो कल क्या होता है, किस पर तौहीन अदालत लगती है, क्या होता है, कैसी किस किस्म की अदालती कार्रवाई होती है और क्या उसी अदालती कार्रवाई के खौफ से, जिसे उर्दू में कहते हैं ना हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर, यानी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, फजलुर रहमान साहब ने क्या इसलिए तो नहीं अपना धरना अनाउंस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा सके? ये कुछ बहुत अहम सवाल आते हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम सामने रखेंगे। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा हमारे रिवायती प्रोग्राम से हटकर इसलिए भी होगा कि हम ना सिर्फ कोशिश करेंगे कि माहिरीन कानून की राय इसमें ले सकें, सियासी तज्ज़िया निगार की राय इसमें ले सकें, लेकिन साथ साथ हम एक आईटी एक्सपर्ट की राय भी लेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में पिछले 4 दिन में और अभी भी एज वी स्पीक इंटरनेट की जो जगह जगह पर बंदिश है उससे पाकिस्तान में जो कारोबारी मामलात हैं वो किस हद तक मुतासिर हुए और जो डिजिटल बिजनेस है उसको किस हद तक उस पर असर पड़ा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जी राजा फैसल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। राजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। आप पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करते हैं जी भारतीय मीडिया पर, आलमी मीडिया पर, और हम कई प्रोग्राम्स में इकट्ठे भी भारतीय मीडिया पर जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हमें अल्हम्दुलिल्लाह एजाज रहा। साथ तशरीफ रखते हैं जी कासिम शाह साहब, कर्नल रिटायर्ड कासिम शाह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वेरी वेल नोन फिगर, इनको अभी भी लोग गुलशेर के नाम से जानते हैं। अल्फा ब्रावो चार्ली एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, ड्रामा सीरियल था जो कि हमने अपने बचपन में देखा, और वैसे ये तो एक छेड़ भी बन गई है कासिम शाह साहब की। हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के बताएंगे कि इनको अक्सर औकात जब खवातीन मिलती हैं, चाहे वो 60 साल हो, 70 साल हो या 30-40 साल हो, कोई भी हो, तो यही कहती हैं कि हम तो बचपन से आपके बहुत फैन हैं। तो कासिम शाह साहब, बहुत से लोग जो सिर्फ इनको बतौर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जानते हैं, मैं आप सबको बताती चलूं कि ये हैं वो आईटी एक्सपर्ट भी जो इस वक्त आईटी के बिजनेस में हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार, डिजिटल कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ। अभी कुछ देर में हमें एक माहिर कानून भी ज्वाइन करेंगे, उनसे हम कानूनी नुक्तों पर भी बहस करेंगे। राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप चूंकि पाकिस्तान की सियासत पर और आलमी मीडिया इसको किस तरह से देखता है, खास तौर पर हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसका मीडिया किस लेंस से हमें देखता है, आप इस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 3-4 दिन जो कुछ होता रहा वो हमारे लिए तो बहुत अफसोसनाक मनाजिर थे ही अपनी जगह, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसको किस तरह से कवर किया? देखिए मलिहा, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान के इन हालात को पोर्ट्रे किया गया और फुटेजेस वहाँ पे भी चलती रही, उन्होंने तो प्रोपेगेट किया, क्योंकि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही प्रोपेगेट करेंगे, खुसूसन हमारी मिलिट्री के खिलाफ, हमारी फोर्सेस के खिलाफ वो हमेशा से प्रोपेगेट करते रहे हैं। उन्होंने कैश ऑन किया इसके ऊपर और लगातार 4 दिन हमें ये देखने को मिला, और मैं उन सारे प्रोग्राम्स में मौजूद भी था जिसमें कि उन्होंने पीएमएलएन के लोग भी लिए, पीटीआई के लोग भी लिए, और फिर उनको आपस में लड़ा के फिर वो एक दूसरे को धमकियां देना शुरू हो गए, और इंडियन चैनल पे बैठ के उन्होंने एक दूसरे को धमकियां दी। और फिर मलिहा मैं आपको यहां बताता चलूं कि मुझे 2-3 प्रोग्राम्स में इतना गुस्सा आया अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि मैंने उनसे ये कहा कि यू नीड टू शट अप। उसकी वजह यह है कि आप जो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हालात के ऊपर जो इस वक्त सख्ती आई हुई है, जलती हुई आग है, उसके ऊपर आप पेट्रोल छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तनाजुर में कि यहां पे हमें नजर आया कि जो एक तलखी थी लोगों में ऑन ग्राउंड वो मजीद बढ़ी। देखें, ये जो कुछ भी हुआ और मिलिट्री की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी जो कुछ हुआ, दिस इज प्रोबेबल, ये लेटर ऑन प्रोब होना चाहिए और बड़े लेवल पे प्रोब होना चाहिए। और इस सिलसिले में ऑफ कोर्स हमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी देखने को मिले कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो जिसके अंडर के ये सारे का सारा जो है ये प्रोब होना चाहिए और किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए।
یہ کیا ایک کانسپیریسی تھی یا ایک آرگینک پروٹیسٹ تھا، یہ سارے کا سارا آگے جا کے پروب ہونا چاہیے. اس وقت تک ہمیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کچھ بھی ہمیں پورے ملک میں ملٹری کی تنصیبات کے اوپر. دیکھیں یہ صرف ملٹری کی تنصیبات نہیں ہے، یہ ہمارے بحثیت پاکستانی ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں کی وہ ملکیت ہے، اور یہ ہمیں اس پہ فخر ہے. ملٹری بھی ہماری ہے، وہ تنصیبات بھی ہماری ہیں، وہ سب کچھ ہمارا ہے. یہ پرائیڈ سارے کا سارا ہمارا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہم پہ حرف آ رہا ہے. ہم بحثیت پاکستانی ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پہ نکل پڑے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو پولیٹیکل رفٹ ہے اس کے تناظر میں ہم اپنے اوپر کیا کر بیٹھے ہیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. خصوصاً ہمارا جو ایسٹرن نیبر انڈیا ہے وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے ہمیں آپس میں لڑانے کے، وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں. ہم کب سیکھیں گے؟ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس سے پہلے کہ میں قاسم شاہ صاحب کی طرف جاؤں اور بزنس کو جو اثر ہوا ہے پاکستان کی کاروباری ساکھ جس طرح سے متاثر ہوئی ان 4-5 دنوں میں، اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک اور کوئک کویسچن میں اس کے ساتھ ذرا کلب کر دوں. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نے کل یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کی کہ میں ارج کرتا ہوں سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ آپ اس کی صاف شفاف انکوائری کیجئے کہ کس نے یہ کورٹ کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، کس نے یہ سارا جلاؤ گھیراؤ کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اصل ذمہ داران کو سامنے لایا جائے، کیونکہ میں تو زیر حراست تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو پرامن احتجاج کے لیے ارج کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے احتجاج میں بقول عمران خان صاحب کے خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی ٹرینڈ تخریب کار نہیں جو اس طرح کے کام کر سکیں. یہ استدلال ہے عمران خان صاحب کا. تو اگر چیف جسٹس صاحب فرض کیجئے کہ اپنی سربراہی میں ہی کوئی بینچ بنا لیتے ہیں جس میں وہ اس کی اگر کوئی جوڈیشل کمیشن جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو کیا عمران خان کے سیاسی مخالفین جو اس سب کو صرف اور صرف پی ٹی آئی پہ پن کر رہے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی نے کیا ہے اور کوئی شرپسند عناصر اس میں شامل نہیں تھے، کیا وہ اس کا نتیجہ قبول کریں گے جو الیکشن کا نتیجہ نہیں مان رہے؟ دیکھیے بہت ہی اہم سوال کیا اور بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے ملیحہ، کہ وہ جو کہ کافی دن سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری جوڈیشری کے خلاف ہرزہ سرا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اگر ان کے خلاف ایک فیصلہ آنے والا ہے جو کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ وہ ان کے خلاف ہی آنا ہے، کیونکہ جب آپ آئین کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے خلاف فیصلے تو وہی آئیں گے جو کہ آنے چاہیے، اور میری نظر میں وہ نہیں مانیں گے اس چیز کو. لیکن میں ملیحہ یہاں پہ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو وائڈر لیول پہ اس کے اوپر اس کو پروب کرنا چاہیے. when I say وائڈر لیول تو میں اس میں انکلوڈ کروں گا پی ڈی ایم کے ان لوگوں کی وہ تقاریر، ان لوگوں کی وہ پریس کانفرنسز جن میں کہ کلیئر دھمکیاں دی گئیں. اٹ واز ویری انفلیمیٹری. ایسے لگا کہ جیسے کوئی انسٹیگیٹ کر رہا ہے عوام کو کہ یہ کریں. میرے خیال میں ٹریس پاس کرنا بھی ایک جرم ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ جتنا بڑا جرم کے اندر ہوا، جس میں کہ وینڈلائز کیا گیا، جس میں کہ بلڈنگز کو آگ لگائی گئی، جس میں وہ پروب ہونا چاہیے. عام عوام پروٹیسٹ کر سکتی ہے جمہوری ملک میں، جمہوری روایات میں اٹ از ایکسیپٹیبل. جا کے آپ نعرے بازی بھی کریں، جا کے آپ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی کریں، سب کچھ کریں. ٹریس پاس بھی کسی حد تک الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن وہاں پہ آپ وینڈلائز نہیں کر سکتے. اگر تو پی ٹی آئی ایز اے جمہوری پارٹی اس میں انوالوڈ ہے یا اس کے کوئی بھی لوگ انوالوڈ ہیں، دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. لیکن اگر وہ انوالوڈ نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے کہ وہ ماسکڈ پیپل جو تھے وہ کون تھے، ان کے بارے میں پروب کیا جائے. اور میرے خیال میں اوبیسلی جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کے اوپر، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نیچے موجود جو ڈفرنٹ انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں، جس میں کہ ایم آئی ہو گئی، آئی ایس آئی ہو گئی، ایف آئی اے ہو گیا، آئی بی ہو گیا، پولیس کی جو سی آئی اے ہے وہ ہو گئی، ان سب کو لائن حاضر کیا جائے گا اور پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کے پاس ایسے کیا ایویڈنسز ہیں، اور ان ایویڈنسز کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اور ونس اگین آئی وڈ سے کہ جو بھی پی ڈی ایم کے لوگ اس میں انسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے، اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے انسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے ملوث تھے،
brought them into justice as well. ٹھیک ہے جی. قاسم شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا پاکستان کی ملٹری کو سرو کرنے کی بڑی, یو ہیڈ دی آنر ٹو سرو دا پاکستان ملٹری. آف کورس جس نے پاکستان کی فوج کو سرو کیا ہے اس نے پاکستان کو سرو کیا ہے. یہ چاہے کوئی جو بھی لڑانے کی کوشش کرے عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو, اللہ کا شکر ہے پاکستان کی عوام اب بڑی سمجھدار ہو چکی ہے, وہ اپنے اداروں پر بھی یقین رکھتی ہے, اور جو لیڈرز ان کو اداروں کے ساتھ کھڑے رہنے کا جو درس دیتے ہیں ان کو بھی پہچانتے ہیں, اور جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اداروں پر حملہ آور خود بھی ہوتے ہیں, اور جو کچھ ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ڈان لیگز وغیرہ ہوتی رہی, وہ سب عوام پہچانتی ہے. یہ بتائیے کہ انفارچونیٹ مناظر تو تھے, انہوں نے پاکستان کے کاروبار پر کیسا اثر کیا, اور آپ جو چونکہ آئی ٹی سیکٹر سے آپ منسلک ہیں اس پہ کیا؟ پہلی بات یہ نا کہ اس پہ آج کل جس دور سے گزرنا, پرانا دور تو تھا نہیں کہ کیسے کہانیاں آ گئی ہیں کہ یہ ہوا تھا فلانی جگہ پہ, یہ ہوا تھا, کیمرے لگے ہوئے تھے, لوگوں کے پاس موبائلز ہیں, چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب ایک پلیٹ فارم ایسا بنے جس کی کسی کو اس کے اوپر کوشچن نہ ہو, تمام چیز کو ساروں کو دیکھے, تمام کیمرہ ایویڈنس کو, وربل ایویڈنس کو, زبانی کلامی پہ نہیں, اتنے ایویڈنسز مل جائیں گے کہ فگر آؤٹ کرنا سب سے آسان ہوگا کہ یہ لوگ کون تھے بیچ میں. اور وہ کیونکہ اس کو سارے نگیٹ کر رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں میرا نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں میرے لوگ نہیں ہیں, دوسرے کہتے ہیں میرے لوگ نہیں ہیں. کم از کم چلیں جو ہمیں ٹی وی کے اوپر جو ویژولز دیکھے ہیں, وہ جو ایک لڑکی سامنے چلتی سم تھنگ راجا نام ہے, طیبہ راجا, جو کہ آگے جاتی ہے, دوپٹہ پھینکتی ہے, پھر اس کو ایک بندہ سو کالڈ مین, کالنگ ہمسیلف مین, ویئرنگ اے پولیس یونیفارم, آتا ہے, اس کو بالوں سے بڑھ کھینچتے ہوئے رہتا ہے. اس وقت تک دیکھتے ہیں کہ لوگ ریسٹرینڈ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آگے نہیں آتے. اس کے بعد ایک دم جو ہے نا لوگ ہجوم بھاگتا ہے, کیونکہ اس ایونٹ کے بعد تو بھاگ نہیں تھا. اس کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں, دین نظر آتا ہے کہ لوگ جو بس اس کے بعد موب, اپنا موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے, آپ نے موب کو کنٹین رکھنا ہوتا ہے, انگیج کرنا ہوتا ہے, موب کو فری نہیں چھوڑنا ہوتا ہے. تو لائک اس میں جب چیزیں سامنے کھلتی آ جائیں گی, وہ بندہ کون تھا, کدھر پیچ میں اس کا موبائل نکل آئے گا, اس سے کس سے رابطہ تھا, کہ کیوں اس نے ایسے کیا ہے, یہ چیزیں ایسا نکلتی جائیں گی. تو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے, وہ اس کو ایک دم سارے بیٹھ کے اسیس کر لیں گے. پاکستان کے ادارے ہیں اور دنیا جہان میں جو ہے نا وہ مشہور ہیں انویسٹیگیشنز میں, وہ اس چیز کو اگر اس کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع ہو جائے تو ساری چیزیں کھل جائیں گی اس پہ. پہلی بات. دوسری بات آپ کا تھا کہ آپ نے آئی ٹی کے بارے میں پوچھا, آئی ٹی فیلڈ کے بارے میں. دیکھیں پاکستان فری لانس میں دنیا میں ایک مقام رکھتا ہے, اور ہمارے لوگ دکانوں کے کرائے, آفیسز سے کرائے افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی مشکل سے جس کمپنی میں میں ہوں, ہم آپٹیکل فائبر لے کے پورے پاکستان تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. وی آر انٹو 27 سٹیز ناؤ, سائبر نیٹ کی بات کر رہا ہوں, ہم اس پہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اتنی مشکل سے لوگ اپنا گھر میں آپٹیکل فائبر کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس ٹاورز لگے ہیں وہ لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں. بچے راتوں کو بیٹھ کے فائبر کے اوپر اور اس طرح کی ایپس کے اوپر جا کے بزنسز کر رہے ہیں, فری لانس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے نیٹ بند کر دیا اس ملک میں. نیٹ فار ہیون سیک, ہمارا بینکنگ سسٹم نیٹورک کے اوپر ہے, ہمارے فلائنگ سسٹم سارا, ہمارا فلائٹس نیٹورک کے اوپر چل رہی ہے, دنیا کے ساتھ ٹرانزیکشن چل رہی ہے. بچوں نے ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں. ہمارا کیب سسٹم ہے, وہ یہ جو کیب, ہاں یہ بائکیا کیب, یہ رنگا رنگ قسم کی ایپس ہیں. بیچ میں پھر ہم جو ہوم ڈیلیوری سروس دیتے ہیں, یہ سارے بیچارے تو بے روزگار ہو گئے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں چونکہ لوگوں سے ذرا ملتا رہتا ہوں نا, میرے ایسے بھی دوست ہیں بیچارے جو کہ ایک کمرہ لے کے 3 اور 4 دوست رہ رہے ہیں, اس سے کرایہ پورا کرتے ہیں, ان میں سے پیسے, اور کیا بائک رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو, وہ بیچارے ہیلمٹ پہن کے, تو لوگوں کو پورا دن بائک سروس پرووائڈ کرتے ہیں. نیٹ پہ کوئی کال کرتا ہے, وہ آتا ہے پرووائڈ کر, وہ دے کرتے ہیں. راتوں کو بیچارے ڈیوٹیاں دیتے ہیں, برگر اور چپس اور یہ لوگوں کو پیزے لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اپنا کرایہ بھی وہ پورا کر رہے ہیں اس پہ, اور کرایے کے بعد گھر کو بھی ماں باپ کو بھیج رہے ہیں. کوئی وزیرستان سے آ کے جاب کر رہا ہے پشاور میں, کوئی مردان میں جاب کر رہا ہے, کوئی کہاں جاب کر رہا ہے, اور یہ کسی کمپنی کے ساتھ اپنے آپ کو تھرو کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ جاب بھی کریں, ساتھ اپنے کرایہ بھی دے رہے ہیں. آپ نے ہفتہ پورا نیٹ بند کر دیا ان کا. اچھا, اس سے کچھ حاصل ہوا انٹرنیٹ بند کرنے سے؟ یہ حاصل ہوا کہ وہ بیچارے اپنے کرائے کو رو رہے ہیں کہ ہم کرایہ کیسے پورا کریں گے. وہ تو روزانہ کماتا ہے, اس میں سے کرائے کے پیسے رکھتے ہیں, اپنے لیے کھاتا ہے, اور شاید ایک وقت کھانا بھی کھا سکتا ہے کہ نہیں, اور اس میں بیچارے رہ رہے ہوتے ہیں. جس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں, صبح جاتے ہیں, اس کو ایک کپ چائے دے دیتی ہے, اللہ رکھے تھا, وہ کہتا ہے ناشتہ میرا ہو گیا ہے. اس طرح بیچارے اس کو آپ نے نیٹ بند کر دیا اس کا. تو یہ ہو گیا. اچھا, دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا میں بلی کتوں کی ریسیں ہو رہی ہیں, دنیا ادھر جا رہی ہے. لوگ ویکینڈز پہ یہ کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں نیٹ بند کر رہے ہیں, ہم جو بیسک فیسلٹیز بند کر رہے ہیں. اب یار
for God's sake मतलब हम किधर जा रहे हैं? और कैसे फिर कर ये रहे कि हैं? जिस मकसद के कैसे? लिए किया गया नाज़रीन, मकसद तो ये था ना कि फ्लो अच्छा, ऑफ फाइबर इंफॉर्मेशन वगैरह तोड़ा ये जो जाए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये जो हमारे फ्रीलांस है, ये हमारे बच्चों की अपनी मेहनत है। उन्होंने, किसी ने, मुझे नजर आया गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़ा किए जो कि इन लोगों को, इन बच्चों को जो इस बारे में अवेयरनेस दी जाए कि यार ये प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करें, अपने अपने बिजनेसेस करें। नहीं, वो उन्होंने खुद ही एक्सप्लोर किया, खुद ही दुनिया जहान की एप्स देख के आखिर में एक दूसरे से सीखते गए हैं, खुद काम शुरू कर दिए। हम ये करें, उनका नेट बंद कर देते, चलो जी नेट बंद कर दो, कमा के देख लो उस पे। बच्चों अपने फीसें पूरे कर रहे हैं, मैंने रिस्पॉन्सिबल बच्चे देखे हैं। और इस पे एक अंदाजे के मुताबिक जो है बताया गया, और ये परसों रात तक के फिगर्स हैं जी, 2.5 अरब रुपए से जायद का नुकसान बताया गया कि हुआ। और अभी भी बहुत सी जगहों पर इंटरनेट जो है वो अव्वल तो आ ही नहीं रहा, और जहां पर आ रहा है वहां पे इंक्लूडिंग इस्लामाबाद स्पीड बहुत स्लो है। मैं तो बल्कि यहां तक कह रहा था, मैंने उस पे, चले इस पे बात करते करते आ रहे, हम तो ये कोशिश कर रहे थे, बल्कि मेरी आजकल के दिनों में गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरी मुलाकात भी हुई है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया जो कंसर्न लोग हैं कि आप इतना मुश्किल क्यों किया है फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के लिए। आपको पता है कि $450 मिलियन हमारे फ्रीलांस के पाकिस्तान से बाहर पड़े हुए हैं, वहां अकाउंट खोले, यहां बैठा वो बंदा उसका बाहर मुल्क में अकाउंट खोलना उसका आसान है, यहां मैंने अकाउंट मुश्किल किए हुए। अगर हम उनके ये प्रोसीजर आसान कर दें कि पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वो बेचारा बच्चा खोल ले, तो वो ये $450 मिलियन तो पाकिस्तान में आ सकता है। बिल्कुल हम क्यों नहीं कर रहे इसके ऊपर काम? लेट्स डू समथिंग ऑन दिस। बजाय ये करके उल्टा नेट बंद कर दिया। मैं बात वही लेके आऊंगा, नेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। ये नाज़रीन, इन्होंने तो एक शायरी किसी सूरत में जो है बताया, 5-6 चीजें गिनवा कर नेट बंद कर दिया। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जितनी परेशान है नाज़रीन, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जाहिर है अब वो दौर नहीं है कि आपने एक दूसरे से फिजिकली जाकर नोट्स लेने हैं, नोट्स लिख लिख के बनाने हैं उस तरह से। अब इंटरनेट की वजह से जाहिर है कि पूरी दुनिया बहुत एडवांस तरीके से चलती है, बड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जिनको बुरुए कार लाते हुए स्टूडेंट्स भी फायदा उठाते हैं, प्रोफेशनल्स। अभी तो चैट जीपीटी जो है वो तो दुनिया को कहां का कहां ले गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब दुनिया कहां की कहां चली गई। और हम ये समझते हैं कि एक सर्टन सियासी जमात या एक सर्टन लीडर के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है उसको रोकने के लिए, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपना पॉलिटिकल फायदे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे पूरे मुल्क को जिस कियोस्क का शिकार होना पड़ा, वो खैर कुछ तफसील तो हमने शेयर की, शायद इस पे 10 प्रोग्राम्स भी करें तो वो कम है कि जितनी ज्यादा अजियत से आवाम को गुजरना पड़ा। यहाँ पर सॉरी मैं बात कर दूं, अगर पॉसिबल होता ना, अगर वो बेचारा अपने घर में रिज़्क पहुंचा सकता ना, तो शदीद बारिश वाले दिन भी आपको ये सर्विस बेचारे काम बाइक्स पे जा रहे होते हैं, डब्बा पीछे रख के पहुंचा रहे हो, BMW में नहीं जा रहा अपने लिए बर्गर लेने, वो बेचारे किसी घर पहुंचाने जा रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहा। मैंने उसके लिए घर का उस दिन का खाना उसका मैंने बंद कर दिया। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत अहम दिन है, क्या होने जा रहा है? 15 मई यानी 14 मई की जो डेडलाइन थी इलेक्शन करवाने की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे रखी थी, वो तो आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। उसके बाद कल क्या प्रोबेबल स्टेप्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लिए जा सकते हैं, फैसला किस किस्म का आ सकता है, और ये जो अफरा तफरी का समा अभी से ही फैसला आने से 24 घंटे पहले से ही इस्लामाबाद में एक माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है, ये किस चीज की निशानदेही कर रहा है, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं राजा फैसल साहब और कासिम शाह साहब। राजा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो कुछ पिछले 4-5 दिन में हुआ, जिस तरह से अफरा तफरी मीडिया, आलमी मीडिया ने इसको किस तरह से कवर किया, चलें अपने मीडिया ने तो जो भी बात मुनासिब समझी उतनी कर दी, जितनी काटनी चाहिए काट दी। और मैं बार बार ये बात करती हूँ, कल भी मैंने कही कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चैनल ने भरपूर तरीके से एक बेहतरीन जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी का मुजाहिरा करते हुए दोनों साइड्स बताई कि ये बात ए ने ये कहा और बी ने ये कहा, हमने एक की आवाज म्यूट करके दूसरे की आवाज नहीं चलाई। तो ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में कि जब इतनी अफरा तफरी का सा समा है और कल मजीद अफरा तफरी का अंदेशा है, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा एक स्मार्ट मूव अभी चली, जो मैं ब्रेक से पहले भी बता रही थी, कि उन्होंने गालिबन किसी अक्लमंद शख्स के मशवरे पर ही सही, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर राना साहब भी बड़े जज्बाती किस्म के बयान देते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर कम
اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ صحیح مولا جٹ ٹائپ وہ جو لڑائی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے خان صاحب کا بیان آتا ہے, دوسری طرف سے رانا صاحب کا بیان آتا ہے, تو رانا صاحب نے ایک طرف ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اسی سانس میں وہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پھر دفعہ 144 اگر عمران خان اور ان کے سپورٹرز کے لیے ہے تو فضل الرحمان صاحب اور ان کے سپورٹرز کے لیے کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں وغیرہ وغیرہ. ایسے میں مریم نواز صاحبہ کے اسلام آباد آمد کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس دھرنے میں غالباً شرکت کریں گی. ابھی اس کی بہرحال تصدیق ہونا باقی ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے ان کی قریبی ذرائع کی جانب سے کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گی. اور ویسے بھی فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے. دونوں ہی فارملی اس حکومت کا حصہ تو نہیں, لیکن بیانیہ بنانے میں ظاہر ہے دونوں بہت پیش رہے. عمران خان دور میں جب وہ اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم میں, اور اب جب کہ حکومت میں آ گئے ہیں ان کے چچا حضور. تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کو تھوڑی سی اس میں کوئی لگ رہی ہے کہ ڈسکرپنسی کہ رانا صاحب کچھ بات کر رہے ہیں اور مریم جو ہیں وہ آ رہی ہیں؟ ہاں دیکھیے, اگر پی ڈی ایم کی بات کی جائے تو پی ڈی ایم ود ان پی ڈی ایم جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں ان کا ڈفرینٹ نیریٹو ہے جو کہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں نظر بھی آیا. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی وہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا جس میں کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ پی ٹی آئی کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن, تو وہ اس میں اس کے اوپر اعتراضات اٹھا دیے پیپلز پارٹی نے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک پولیٹیکل پاور ہے, وہ ایک آن گراؤنڈ پولیٹیکل ان کی شناخت ہے, تو وہ اس سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو لاتعلق کر لیا, اس وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکے. اب دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کو دیکھا جائے تو ان کا بالکل ہی ڈفرنٹ ہمیں نظر آیا, ان کی ٹون بھی اور سارا, اور وہ اپنی انصار الاسلام جو ہے اس کو لے کے آگے. بائی دا وے آئی ایم اگینسٹ دس پوزیشن آف مولانا صاحب کہ جس میں کہ وہ اپنی ایک کلرڈ آؤٹ فٹ جو ہے ان کی اس کو یہ یہاں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ماضی میں بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ آر ایس ایس ٹائپ جو وہ ڈنڈا بردار ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تاثر جاتا ہے, اور اسٹیٹ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اور آڑے ہاتھوں سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کچھ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ہے وہ اسٹیٹ کی علامت ہے, اور اس پہ اگر کوئی اپنی کوئی آؤٹ فٹ لے کے آ جاتا ہے اور ڈنڈا بردار آؤٹ فٹ لے کے آ جاتا ہے تو اس کو آڑے ہاتھوں سے لینا چاہیے. یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو ہوگی پی ڈی ایم کے ود ان ڈیوائڈ, اب پی ایم ایل این کے بھی ود ان ایک ڈیوائڈ ہے جو کہ اب ہمیں سامنے آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گی. میری گزارش ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ اگر تو وہ یہ آنا چاہتی ہیں ادھر تو وہ اپنے بلبوتے پہ آئیں, پھر اسٹیٹ کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے نہ آئیں, کیونکہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سب کو منع کرتی ہے ادھر آنے کے لیے, لیکن حکومت اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کو منع نہیں کرے گی. پریڈ گراؤنڈ میں جائیں, ادھر جا کے اگر کسی نے دھرنا دینا ہے تو دیں, ادھر پارلیمنٹ کے سامنے یا پھر نہ ہی سپریم کورٹ کے سامنے کسی کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر وہ تینوں رستوں پہ دروازے لگ گئے ہیں تو وہ تینوں رستوں پہ دروازے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے, وہ ہر اس کے لیے بند ہونے چاہیے جو کہ وہاں پہ کوئی فشار کا اندیہ دینے کے لیے آیا ہو, خصوصاً تب کہ جب آپ کو پتا ہے کہ کافی دن سے ایک فیصلہ محفوظ ہے اور وہ فیصلہ آنا ہے کل. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنڈے کو الیکشن ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے, اور یہ حکم تھا کس کا؟ سپریم کورٹ کا, اور جب سپریم کورٹ کے حکم کے تحت الیکشن نہیں کرواتے, الیکشن کمیشن نہیں کرواتا, تو پھر کون کون جا رہا ہے یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون جا رہا ہے, کیونکہ حکم عدولی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو فیصلہ محفوظ تھا وہ تو کل آنا ہی آنا ہے, جج آئیں یا نہ آئیں سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کے جج آئیں یا نہ آئیں, سپریم کورٹ کا وہ محفوظ فیصلہ ضرور آئے گا. اچھا, یہ راجہ صاحب نے جو ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ نیوز دی ہے. قاسم شاہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں, اور جو بڑی افراتفری والے ہم نے جو سینز دیکھے جب خان صاحب کو جس طرح سے غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے لے جایا گیا, تو اس وقت اس مار دھاڑ میں پنجوتھا صاحب کا بھی جو سر تھا وہ غالباً سر پھٹ گیا ان کا, اور خون و خون تھے, یہ خون آلود تھے. پنجوتھا صاحب پہلے تو آپ کو اس بات کی مبارک کہ جس مقصد کے لیے آپ نے
خون بہایا اور بڑی دلیری سے آپ ماشاءاللہ ڈٹے رہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے بیانیے کی اور آپ کے نیریٹو کی تصدیق کر دی, توثیق کر دی. اور دوسرا یہ کہ اپنے پہلے تو سر کی صورتحال بتائیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ بہتر ہے, پھر آپ سے سوال کرتے ہیں قانون پہ. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں لیا. جی بالکل اسی طرح سے اس دن ATC میں ہم نے ضمانتیں کروائی 7 کیسز میں چیئرمین PTI عمران خان. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ چلے گئے اور بایو میٹرک کے لیے وہاں پہ موجود تھے, تو اچانک سے جو رینجرز ہیں انہوں نے باہر سے بھگدڑ مچی, آواز آئی اور خان صاحب کو ہم نے کیبن کے اندر جو ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ان کو لے کے گئے. جب اندر گئے تو نہ خان صاحب کو پتا تھا کہ کیا ہوا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہے, کیونکہ دروازہ ہم نے اندر سے بند پہلے کیا ہوا تھا, سیکیورٹی کے خدشات, اور خان صاحب کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل. جب اندر آئے ہیں تو اندر ایک اور کیبن بنا ہوا ہے جہاں پہ اسٹاف بیٹھتا ہے جو بایو میٹرک کرتا ہے. تو اس کمرے کے اندر ہم نے دروازہ کھول کے وہاں پہ ہم چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اسٹریچر کے اوپر لے کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آسانی سے جو ہے نا وہ بایو میٹرک پروسیس ہو جائے. جی, اور اچانک دروازہ جو ہے وہ باہر سے زور سے آوازیں آ رہی کہ دروازہ کھلو. جب دروازہ نہیں کھلا اگلے آدھے منٹ کے اندر جو رینجرز ہیں وہ انہوں نے شیشے توڑ دیے کھڑکی کے, اور وہ کھڑکی سے چھلانگ کے آگے میں سامنے میں بالکل ساتھ تھا خان صاحب کے. اور اچانک جب آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں, کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو بس انہیں نظر آیا کہ یہ سامنے کھڑے ہیں, انہوں نے مجھے جو ہے وہ سر کے اوپر ایک راڈ تھا لوہے کا وہ مارا ہے اور مجھے وہاں بھی بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو پھر ان کے ساتھ جو باقی جو لوگ تھے, جو فورسز تھی, ہر ایک نے مطلب جتنی کسر ہوتی ہے نا چھوڑی کوئی نہیں, پیچھے انہوں نے ڈنڈے مارنا شروع کر دیے اور وہاں سے مجھے باہر نکالے. اسی طرح اور لائر تھے, ان کو انہوں نے سپرے کیا. بالکل صحیح. اچھا خان صاحب کے اوپر بھی بالکل صحیح. یہ لگے ہیں, ابھی تو میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. چلیں شکر الحمدللہ, وہ ہماری کامیابی الحمدللہ. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس بات کی توثیق کر دی کہ وہ بالکل غیر قانونی تھا اور غیر آئینی حرکت تھی. یہ بتائیے پنجوتا صاحب, وقت کی قلت ہے, کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ بتائیے کہ ابھی عمران خان صاحب کی گرفتاری بدھ تک تو رک گئی ہے, لیکن جمعرات کو اب پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ جمعرات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ جمعرات کو کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. کیا عمران خان صاحب کو جمعرات کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے کیسز تھے عمران خان صاحب کے اوپر, سب سے پہلے تو ہم نے سب میں ضمانتیں لی ہوئی تھیں. دوسری یہ چیز کہ جس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا نیب والا وہ معاملہ تھا, اس کے اندر صرف ہمیں نوٹس ملا ہوا تھا اور اس کی فری ریسپیل کے لیے ہم ہائی کورٹ میں آئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مقدمات عمران خان صاحب کی گرفتاری کے دوران لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ ہوئے, ان کیسز میں بھی ہم نے پروٹیکٹیو جس میں لینی تھی اور جس میں پری ریس لینی تھی وہ لے لی. صحیح. تو ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں جس سے عمران خان صاحب کو اس کیس سے منسوب کر کے یا ان کے اوپر وہ جو ہے کر کے تو کورٹ جو ہے وہ ان کی بیل خارج کرے. انشاءاللہ ان کی ضمانت جو ہے جن میں پری ریس ہوئی ہے وہ ہو جائے گی, اور جن میں پروٹیکٹیو لی ہوئی ہے اس کے لیے ہم متعلقہ فورم پہ رجوع کریں گے. بالکل ٹھیک. فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں, ان کے کافی سارے لوگ تو خیر پہنچ چکے ہیں, انصار الاسلام کے وہ خاکی وردی میں ملبوس جو ان کے گروہ در گروہ لوگ آ گئے ہیں. یہ بتائیے کہ اب آپ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بطور وکلا, کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جب کچھ لوگ آنا چاہتے تھے تو ان کو کنٹینرز لگا کے روک دیا گیا تھا. کل اگر سپریم کورٹ کے باہر ان کو دھرنا دینے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا بطور ماہرین قانون؟ کیا آپ اس چیز کو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی؟ میرا اس کے اوپر جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے اور آئین کے اندر ایک ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس ٹائم کے اندر الیکشن ہو. صحیح. جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, آپ آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. احتجاج جو ہے دیکھیں ہمیشہ تحریک انصاف اسلام آباد آتی ہے تو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے, پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے یا جو بھی لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ, تو یہ اس اجازت کو کینسل کرنا چاہیے, یا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر اجازت اس صورت میں نہیں مانتا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے اوپر پریشر رائز کرنے کے لیے, چیف جسٹس کو پریشر کرنے کے لیے وہ سے اشارہ کر رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے آج خان صاحب نے بھی اس طرح سے پورے پاکستان میں کال دی تھی
کہ جتنے پورے پاکستان میں ہر گلی میں ہر کونے میں جا کے لیڈیز تک وہاں پہ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں اور اس کے اوپر لکھیں حقیقی آزادی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے جملہ لکھیں اور وہ پلے کارڈ شو کریں. تو بالکل. اچھا وہ لوگوں نے کیا بھی ہے, وہ آج لوگوں نے کیا بھی ہے شام کو 5:30 سے 6:30 کے دوران. آخری سوال پنجوتا صاحب کوئکلی کرنا چاہوں گی کہ اگر سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, سپریم کورٹ کے فارمر چیف جسٹس تھے, اسی طرح سپریم کورٹ پر دھاوا بول دیا گیا تھا اور لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر جس طرح سے مار پیٹ کی گئی اور چیف جسٹس صاحب تک پہنچ گئے تھے سجاد شاہ صاحب کے تک, تو کیا کل عمر عطا بندیال صاحب کو اسی طرح سے آپ ان پر اٹیک ہونے کا کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں؟ اور ان کیس خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا احتمال چونکہ ذہنوں میں تو موجود ہے, تو اس کے لیے کوئی پرو ایکٹیو طریقے سے کوئی وکلا نے کوئی سوچا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا؟ وکلا جو ہے ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, سپریم کورٹ کے لیے, عدالتوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. اور جس طرح سے وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, اس فوراً ریزولیشن لاہور بار سے بھی اور مختلف جگہ سے پورے پاکستان میں آئی کہ یہ کنڈیمڈ کیا گیا. اور اگر سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو اسی طرح وکلا نکلیں گے, بالکل تیار ہیں, کھڑے ہیں وکلا قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور کسی طرح سے جو ہے نا ہم کسی بندے کو اس طرح کی اجازت نہیں کرنے دیں گے کہ وہ کوئی قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک پہ جانے لے میں قاسم شاہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. قاسم شاہ صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, کچھ سیاسی گفتگو سنی, کچھ قانونی گفتگو سنی, اور آپ چونکہ پاکستان کی بزنس فیلڈ پہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, یو پارٹ آف دیٹ فیلڈ, تو یہ بتائیے کہ اوور آل پاکستانیز کا کیا سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں, کیونکہ ہمیں اب وے فارورڈ بھی ڈھونڈنا ہے. مسائل تو ہیں, مسائل کا ادراک تو ہم کرتے ہیں, لیکن سولوشن کیا ہے, اس میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ سولوشن یہ ہے کہ مل کے بیٹھیں. مل کے کیسے بیٹھیں؟ جب اس کی پہلے تو اس کی انکوائری کریں, جو بھی ہو, یہ معمولی ثانیہ نہیں تھا. بالکل اس طرح انکوائری کے لیے تمام جو اکوپمنٹ ہے, تمام ٹولز آف جو انویسٹیگیشن لے کے آئیں. ٹیم کیسے بنائیں کہ جو میجر سٹیک ہولڈر ہے دیٹ از دا پی ٹی آئی. پی ٹی آئی سے جو ہے نا اس کے بھی ریپس بیچ میں بیٹھ جائیں, ساتھ میں نادرا کے لوگ بیٹھ جائیں, ساتھ میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی, اور سارے بیٹھ کے کیمرہ فوٹیجز سب کے ساتھ ہیں, سب سارے دیکھ کے ایویلویٹ کریں. اپنے بندے پہچانے, نہیں پہچانتے, نادرا بیٹھا ہوا ہے, نادرا کے مک شاٹس لے کے نظر آ جائے گا کہ بھئی یہ بندہ آخرکار اس کی لیٹسٹ یہ بندہ کون ہے, کدھر آیا ہوا تھا. ماس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے, آخر وہ چیزیں پتہ لگ جائے کہ کون ہے. یہ سب سٹیج تاکہ کسی کو اس انکوائری کے اوپر نیا اعتراض بھی نہیں ہوگا, اور بندے فگر آؤٹ ہو تو پھر اس کے بیچ میں جو ڈیپ روٹڈ سازش ہے اس کا پتہ لگ جائے گا, جو کہ مختلف پارٹیز اس کا نام لیتی ہیں کہ اس طرح. تو کیوں نہ اس چیز کو فگر آؤٹ کر کے پتہ لگے بیچ میں پلیئر کون تھا, کیسے بیچ میں کسی اور نے بیچ میں. مجھے تو لگ رہا ہے ساری چیزیں کو شاید باہر کے ہاتھ بھی آپ کو اس کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے. یقیناً اس میں لوگ فائدہ اٹھانے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ بات یہ ہے کہ میرا ملک رو رہا ہے, میرے ملک کے لوگ رو رہے ہیں. پاکستان سے باہر لوگ, یقین کریں میرے پاس ایک ریکارڈنگ ہے جو اس پروگرام کے بعد میں آپ کو سنا دوں گا. ایک باہر سے لوگ رو کے فون کر رہے ہیں کہ یار میرے ملک کو کیا ہو گیا, میرے شہر کو کیا ہو گیا. میرے ایک دوست ہے بڑا اچھا بزنس مین ہے انگلینڈ میں, جب جاتے ہیں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, تو ہم انگلینڈ سے اسکاٹ گاڑی میں جا رہے تھے, اور وہ مجھے 118 مرتبہ جگہ نا جب موقع ملتا ہے, یار پشاور حالات بخشی, پشاور کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پشاور اتنے کنسرن ہیں لوگ وہاں پہ, جو غریب اپنے گھروں کے لیے وہاں پہ وہ کما رہے ہیں, اس لیے باہر گئے ہیں کہ یار کوئی پیسہ کما لیں گے, میں اپنے گاؤں میں اپنا گھر پکا بنا لوں گا. اس چکر میں لوگ باہر گئے ہیں, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, رو کے فون کر رہے ہیں کہ یار زخمی ملک کو جہاں سے دیکھ رہے ہو اس ملک سے خون رس رہا ہے, جہاں سے دیکھو. ہم کہتے ہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان اتنا مقروض ہو گیا. ہم نے کیا پتہ کیا ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے جو آنے والی نسل ہے نا, میرے بچوں کے بھی بچے ہیں نا, وہ مقروض ان کے وہ قرض کو پورا کریں گے جو آج میں نے ان کے بلا آگے 3 نسلوں کا قرض میں نے آج لے لی ہے, جو ان نے چکانا ہے. یار میں نے کیا ظلم کر دیا. لوگ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گراؤنڈ چھوڑ رہے ہیں, نئے میدان ان کو دے رہے ہیں کہ آپ وہ تاکہ ان کی ترقی ہو جائے. میں ان کے سر پہ قرض لیے جا رہا ہوں, اور کیا نبھائیں گے. وہ ملک مقروض ہو گیا, میں مقروض ہو گیا ہوں. کسی کی بلڈنگیں بن رہی ہیں, کسی کے ٹاور دبئی میں سج رہے ہیں, کسی کے انگلینڈ میں بن رہے ہیں. یہ کیا چکر چل رہا ہے وہاں پہ؟ ادھر میں مقروض ہو گیا ہوں, ادھر وہ پیسہ جس ملک کے لیے وہ پیسہ وہ مقروض ہو گیا ہے. جو رول کرے تھے ان کے خاندانوں کے بعد پراپرٹیز بن گئی. یہ کیا چل رہا ہے؟
मेरा मुल्क, मुझे फिक्र अपने मुल्क की है। बिल्कुल आए सही। बैठ के ना फॉर गॉड से कि इसको लेट्स पुट अ स्टॉप लॉस ऑर्डर, इसको रोकते हैं इसको, और इसके बाद इसको आगे लेके इस मुल्क को चलते हैं। सारे बैठे क्या, जो नुकसान हो गया वो हो बिल्कुल गया। हम तीन क्यों बैठे हुए हैं वहां पे? हम तीन ये सोच के साथ बैठे हुए हैं कि आप अगर बस ना आखिर इस मुल्क को आगे लेके चलें। स्टेटमेंट देखें, गुस्से की स्टेटमेंट है, लड़ने की स्टेटमेंट है, मैं ये कर दूंगा, ऑर्डर नहीं मानूंगा, ये करूंगा। वो यार क्या कर रहे हैं आप लोग लीडर हैं, आप बड़े हैं इस मुल्क के। आप हर एक बंदा जो टीवी स्क्रीन पे बैठा हुआ है, चाहे मिनिस्टर है चाहे सेनेटर है, जो भी है, लाखों के हल्के हैं आप लोगों के, लाखों लोग आपको देखते हैं, आपकी इज्जत है अपने लाखों छोटी सी में। बात मैं बीच में ऐड करना चाहता हूँ सर। क्विक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप हाँ। नहीं आप छोटी सी एक या बात ये है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपकी छोटी सी बात हाँ, भी ऐड करवा लेते हैं। फिर मैं बड़ी बात यहाँ करूंगा। पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आखिरी सेगमेंट में जरा राजा फैसल साहब एक छोटी सी बात अपना इनपुट ऐड करना चाह रहे थे, वो भी बात करेंगे और फिर हम विल गो टूवर्ड्स रैपिंग अप। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। आज बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रही। मसाइल पर तो बात हम करते ही हैं, लेकिन साथ साथ कोशिश ये होती है कि हल की तरफ भी बढ़ा जाए, जो वे फॉरवर्ड है वो भी ढूंढी जाए, कोई ऐसा कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाए कि जिसमें पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो। मैं किसी ऐसे कंसेंसस पर यकीन नहीं रखती कि जिसमें अवाम को एक गैर जरूरी सेगमेंट समझकर इग्नोर कर दिया जाए और खुद ही कुछ लोग मिल बैठकर फैसले कर लें। ऐसा नहीं, अवाम की स्टेक होल्डर है। राजा साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ बात करना चाह रहे थे, क्विकली योर लास्ट वर्ड। मलिहा, मैं ढके छुपे लफ्जों में बात करूंगा। एक तरफ मेरी नजर में मुक्तदर हल्के हैं और दूसरी तरफ एक निहायत ही अहम मुक्तदर शख्सियत है कि जिनके बीच में इस वक्त हमें क्लैश नजर आ रहा है। मैं मुक्तदर शख्सियत से ये कहना चाहता हूं कि मुक्तदर हल्कों में मौजूद जिन्होंने 32 से 35 साल इस मुल्क को दिए और सर्व किया अपनी जान हथेली पे रख के, उनको भी शायद ये बुरा लग रहा होगा कि जब हम इस अपनी जो सर्विस है इसके इख्तिताम तक पहुंच रहे हैं तो हमारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन बोथ ऑफ देम, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक ही सूरत में हल हो सकती हैं। मिलके बैठने की जरूरत है, मिलके बैठेंगे, एक दूसरे के ऊपर एतराजात खुल के करें, खुल के बताएं। ये सबके सब एतराजात और ये सबके सब मामलात जो हैं ये हल हो सकते हैं। सिर्फ एक ही सूरत है कि आपस में इनको बैठाने की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के इनसे मिन्नत करता हूं कि पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए ये एक कड़वा घूंट सारे भरें, आपस में बैठें, मिलजुल के बात करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। और किसी भी ऐसे शरपसंद जो अनासिर हैं उनको इस सिचुएशन से फायदा उठाने ना दें जो कल को हाथ झाड़ के कहें कि भले हम हुकूमत में थे लेकिन ये सब जी इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, हमें तो पता ही कुछ नहीं। जो कि माजी में भी हम देखते आए हैं कि करती सियासी जमातें हैं। हाँ। लेकिन फिर मुद्दा जो है वो मिला जुला कर, ठीक है माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कुछ किया, आज भी इस्टेब्लिशमेंट से कई एतराजात उन पर मौजूद हैं, लेकिन याद रखें कि कल को सियासी जमातें फिर लड़के कहीं ना कहीं कंसेंसस बिल्ड कर लेती हैं, लेकिन अवाम में और इदारों में दूरी नहीं आनी चाहिए। अवाम इदारों के लिए और इदारे अवाम के लिए ये लाजिम व मलजूम है। ये साथ चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन आपसे, आपके हवाले से बड़ी मीम्स चलती हैं, जहां भी कोई कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो आपके नाम से मीम्स आ जाती है कि सर वो टैंकों के नीचे लेटना था, वो तो ऊपर चढ़ गए टैंकों के, सर अब क्या करें सर, ये तो अगली स्ट्रेटजी भी हमारी। मुझे आखिर मुझे ट्वीट करनी पड़ेगी सारी मीम्स को जो मुझे मिल गई, मेरी जो रीजनेबल थी मैंने इकट्ठी की हैं, कुछ मुझे मिली है। मैंने कहा खुदा के लिए मैंने ये बात कोई नहीं की, ये तो फोन शहनाज की तरफ से आया था, मैंने कॉल भी नहीं की थी और मैंने यकीन करो मुझे पता होता कि अगर इस पे ये मीम निकलनी थी मैं बस में चला जाता, जाके उससे जाके सारी बात करता, फोन करता ही ना। But I like it. I like it जो उस पे लोगों का आपसे मोहब्बत है। But I request one thing, अगर जो I'm sure क्योंकि जो है ना हम हमेशा जो है ना ये टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, लोग सुनते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मुख्तदिर हल्के और जो स्टेक होल्डर जितने भी हैं, लेट्स ओपन अ विंडो, एक दूसरे के लिए विंडो खोलें, बैठें और विंडो खुलेगी तो सारी चीजें, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये गिले शिकवे हैं
کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بلیک سپاٹ لے کے جائے اپنا سروس چھوڑتے ہوئے یا جب بھی گھر جائے تو ایسے جائے فخر کے ساتھ نہ جا سکے، ملے تو مسکرا کے ملے، فخر لے کے جائے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ سینے کے اوپر نا وہ سینہ پھلا کے جا کے باہر جائے with a pride. آخری بات یہ کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. الیکشن جو ہیں وہ آئینی مدت میں کروانا سب سے بہترین وے فارورڈ تھا جس پہ نہیں عمل پیرا ہوا گیا اب تک. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جلد از جلد الیکشنز ہوں اور پاکستان کی عوام کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے. وہ چاہیں تو جس سیاسی جماعت کو اقتدار میں لے آئیں، جس سیاسی جماعت کو بھی مسترد کر دیں اپنے ووٹ کی طاقت سے، تاکہ کوئی کل کو کسی بھی ادارے پر الزام دھر ہی نہ سکے. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے جمعے کے روز رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.